السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عبداللہ انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں گرو ود اے بی ڈی۔ ایک بار پھر سے آپ کا تہہ دل سے استقبال ہمارے چینل گرو ود اے بی ڈی پر۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان مفتی اشرف علی صاحب ایک بار پھر سے آئے ہیں۔ آج کے جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے کفر کا ٹاپک۔ مفتی صاحب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کفر کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کیجیے، تفصیلی وضاحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، کفر کا مطلب ہے انکار کرنا۔ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنا کفر کہلاتا ہے، قرآن کریم اور احادیث کریمہ کی اصطلاح میں، یعنی ان کے اندر میں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کو نہ مانے، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو نہ مانے، یا خود ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے، اسی طریقے سے فرشتوں کو نہ مانے، اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے کتابیں نازل ہوئی ہیں بندوں کے لیے ان کو نہ مانے۔ کسی ایک کتاب کو بھی نہ ماننا کفر کہلا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے تقدیر پر جو ایمان ہے اس کو نہ مانے، اچھی بری چیز اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے ان باتوں کا نہ مانے۔ اسی طریقے سے مرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اٹھائے گا اس بات پر بھی یقین ہونا چاہیے۔ اگر اس بات کو بھی نہ مانے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کفر میں آتی ہیں۔ اس کی جو مختصر وضاحت ہے وہ یہی ہے کہ کفر ان چیزوں کا نام ہے جن پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان کو اگر نہیں مانتے یا ان میں سے کسی ایک کو نہیں مانتے تو انسان کے کافر ہونے میں کوئی اندیشہ نہیں رہتا، تعویل کی گنجائش بھی نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے، مثال کے طور پر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جیسا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی آپ پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو نہ مانے، میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ دل سے ہم مانتے ہیں، اگر زبان سے ہم کہہ دیں کہ ہاں میں نہیں مانتا، نعوذ باللہ من ذالک، اور دل میں ہمارے یقین ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں، تو یہ کفر نہیں کہلاتا، کیونکہ اس کے اندر تعویل کی یہ گنجائش ہے کہ وہاں پر جان کا ہماری خطرہ تھا۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری مثالیں کتابوں کے اندر ملتی ہیں جو تعویلات کی جس میں گنجائش ہوتی ہے۔ البتہ یہ ہے پھر بھی بہتر یہ ہے کہ انسان زبان اور دل سے اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو مانے، ان کے فرشتوں پر ایمان لائے اور ان کے رسولوں پر ایمان لائے، ان کی کتابوں پر ایمان لائے، اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے، اور اسی طریقے سے سارے رسولوں پر ایمان لائے، اسی طریقے سے مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لائے۔ تو ان سب باتوں کا مجموعہ ایمان لانا ہے، اور اس کی جو ضد ہے، اس کی جو اپوزٹ ہے وہ ہے کفر۔ بس ان سے بچنا چاہیے ہمیں۔ ان سب چیزوں پر ایمان لانا تو ضروری ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایمان لانے کے بعد وہ اس بات کو کہتا ہے کہ میں فلاں رسول کو نہیں مانتا یا فلاں نبی کو نہیں مانتا، مثال کے طور پر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے، سب سے پہلے ہمیں ایمان لانا ہمارے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن پھر ہمارے اوپر لازم یہ ہو جاتا ہے کہ ہم جتنے بھی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نبی اور رسول تشریف لائے ان پر بھی ایمان لائے۔ اگر خدا نخواستہ ان میں سے کسی ایک پر بھی ایمان نہیں لائے، مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اگر ہم نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو میں نہیں مانتا یا کوئی آدمی کہہ دیتا ہے تو وہ انسان کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے چاروں کتابیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن کریم۔ قرآن کریم کو تو ہمیں ماننا ہی پڑے گا کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں اور ہمارے نبی پر یہ نازل ہوا۔ اسی طریقے سے اس کے ساتھ ہمیں ان تینوں کتابوں کو بھی ماننا ہے۔ یا اسی طریقے سے فرشتے ہیں، میں جبرائیل علیہ السلام کو نہیں مانتا یا میکائیل علیہ السلام کو نہیں مانتا، یہ بہت سارے جتنے بھی فرشتے ہیں ان کو نہیں مانتا تو وہ بھی کافر ہونے کا اندیشہ ہے اس کا بھی۔ ان باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں انسان، اپنے ذہن کا بھی صحیح استعمال کریں انسان۔ اور وہی ایک میں آخر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے وہی بات کہوں گا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھو۔ حدیث کریمہ کے اندر آتا ہے اگر تمہیں علم ہے تو وہ لوگوں کو بتاؤ۔ مجھے سمجھ میں آیا، مفتی صاحب نے بتایا کفر کے بارے میں۔ کفر کا مطلب انکار کرنا کسی چیز سے جو ہمارے ایمان کی جو ضروری چیز ہے اس سے انکار کرنا، کہ میں نبی کو نہیں مانتا یا کسی چیز کو نہیں مانتا۔ یہ جیسے مثال کے طور پر ایک چیز اور، جیسے اللہ تعالیٰ ایک ہے، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تین ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تین ماننا بھی گناہ ہے، صرف اللہ تعالیٰ ایک ہے، واحد ہے، لا شریک ہے۔ جو چیزیں ہمارے نبی ہمیں بتائے گئے ان میں رد و بدل کرنا، ہاں
یہ کہ نہیں یہ ایسا بھی ہے یا ویسا بھی ہے. ہاں زیادہ تعویلات کی گنجائش نہیں ہے شریعت کے اندر. جہاں تعویل کی گنجائش ہے وہ علماء کرام ہی بتائیں گے کہ ہاں یہاں تعویل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. اور جہاں نہیں ہے تو اپنی عقل نہ لڑائے. ہاں جیسا قرآن کریم میں کہا گیا ہے کی ضرورت ہے تو پھر خسارے. ہاں خسارے میں انسان چلا جاتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. ایسے بھی بہت سارے ہمارے سامنے لوگ ہیں جنہوں نے زیادہ ہی خواہ قرآن کریم کے اندر تدبر کرنے کی کوشش کی. ظاہر سی بات ہے بغیر استاد کے کریں گے یا کسی کے سامنے نہیں کریں گے اور بغیر علم کے کریں گے تو انسان ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ لائن سے بھٹک جاتا ہے. بالکل بالکل. جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہر نماز کے اندر دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اہدنا الصراط المستقیم کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. اس چلانے کا مطلب اللہ تعالیٰ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے راستے پر ہی چلا. اور جو ان راستے سے ہٹتا ہے عام طور پر وہ گمراہ ہو جاتا ہے. بعض دفعہ وہ کافر بھی ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں جو بھی کام کرنا ہے کسی کے بھی انڈر میں کریں جو اچھے علم والے ہیں اچھے جاننے والے ہیں. اس بات کا خاص خیال رکھیں. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کے بات سمجھ میں آئی ہوگی. مجھے بھی الحمدللہ کافی چیزیں سمجھ میں آئیں. اور ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت شکریہ ان پیارے کومنٹس کا جو آپ نے انسٹاگرام اور یوٹیوب پر کرے. آج کے لیے بس اتنا ہی. پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.